بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے اللہ عز و جلال نے 8 دروازے بنائے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز کا بڑا ہی پابند ہوگا، باب الصلاۃ سے اسے آواز آئے گی، آجو تم پختہ نمازی تھے، جنت میں اس دروازے کی طرف سے آجو۔ اور جو فرض روزے رکھنے کے ساتھ نوافل کی بھی چاہت اور تمنا رکھتا ہے، اسے آواز دی جائے گی، باب الریان سے جنت میں آ جاؤ۔ اور جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتا ہے، اسے باب الجہاد سے، جہاد کے دروازے سے جنت میں آواز دی جائے گی، آ جاؤ جنت۔ اور جو ہر وقت صدقہ کرنے کو پسند کرتا ہے، اسے بلایا جائے گا کہ باب الصدقہ سے جنت میں آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کو لازم پکڑو، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جہاد سے جہاں امت کے غم دور اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، وہاں اس کے فکر بھی دور کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ جنت کے دروازے تو تلواروں کی چھاؤں تلے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ بھی فرمایا، صحابی روایت کرتے ہیں قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، میرے صحابی میں آپ کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے متعلق خبر نہ دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دروازے کی خبر دی، وہ جنت کا دروازہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جہاں باب الصلاۃ ہے، باب الریان ہے روزے داروں کے لیے، باب الجہاد ہے، باب الصدقہ ہے، وہاں اللہ کے رسول نے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو بھی جنت کا دروازہ قرار دیا ہے۔ اور شاید کہ اسی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے باب ذکر بھی کہنے والوں نے کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، باپ انسان کا یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ والدین کی خدمت، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کی فرما برداری اگر کرو گی تو سمجھ لو جنت کے درمیانے دروازے کی تم نے حفاظت کر لی۔ بعض نے اس حدیث کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے، جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ کیوں ترجمہ کیا ہے؟ آپ جب بھی کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو جو درمیان والا دروازہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا دروازہ ہی ہوتا ہے۔ تو والدین کے خدمت گزار بھی خوش نصیب ہیں جو حقیقت میں جنت کے دروازے کے مستحق قرار پائیں گے اگر وہ اس خدمت پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے کی جو چوڑائی ہوگی، جس جنت سے جنتی جنت میں جائیں گے، 40 سال سفر کریں تو جتنا سفر طے ہوتا ہے، اتنی جنت کے دروازے کی چوڑائی ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں دروازہ جو اللہ نے بنایا، اس کی دہلیز جو ہے، اس کی چوڑائی 40 سال اگر کوئی سفر کرے تو جتنا سفر طے ہوتا ہے، اتنا چوڑا دروازہ اللہ نے جنت میں رکھا۔ اور یہ بھی فرمایا، ایک شخص جنت میں گیا، اس نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا یہ دیکھا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، کوئی صدقہ کرے گا تو اسے 10 گنا اجر ملے گا، جو کسی کو قرض حسنہ دیتا ہے اس کو 18 گنے اجر ملے۔ کون جنت میں گیا؟ کس ہستی کو اللہ نے جنت کی سیر کروائی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ سوموار
اور جمعرات کو روزہ رکھنا چاہیے. کان یصوم یوم الاثنین و یوم الخمیس. اللہ کے رسول سوموار کے دن بھی اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے. راز کیا ہے؟ ایک راز تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں پیر کے دن کا کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھے نبی بنایا گیا، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. دوسری روایت کے الفاظ ہے تفتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو سوموار کے دن بھی کھولا جاتا ہے اور جمعرات کے دن بھی کھولا جاتا ہے، اور سوموار کو اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ان اعمال کی روشنی میں پھر اللہ انعامات کا اعلان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت کے دروازوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کھولیں گے تو میرے لیے کھولیں گے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ نہیں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلَّا لَهُ أَسْنَانٌ. جتنی بھی چابیاں بنی ہیں اس کے دندانے بھی تو ہوتے ہیں نا. فَمَنْ جَاءَ بِهِ، جو چابی تو لے کے آئے گا اور اس کے دندانے ہوں گے، اس کے لیے تو تالا کھول دیا جائے گا دروازہ، اور جس کے پاس چابی ہی نہیں یا چابی میں دندانے ہی نہیں وہ کیسے دروازہ کھول پائے گا. اللہ عز و جلال ان خوش قسمت لوگوں میں ہم سب کا نام شامل کرے جو ان دروازوں سے جنت میں جائیں.